بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بما اہل و یار مکہ مکرمہ میں ہجرت کرنے سے قبل یہ جگہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، ایسی وادی تھی کہ چاروں طرف پہاڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سرزمین پر اپنے حرم اور مرکز عبادت رشد و ہدایت کے دوبارہ قیام کا ارادہ فرمایا تو حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اس وادی غیر ذی ضرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حکم کے امتثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 افراد پر مشتمل اپنے خاندان کو لا بسایا اور ساتھ لایا ہوا توشہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل کو چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ جب زیادہ سفر ختم ہوا تو انہوں نے اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ ماں کی ممتا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوئی۔ صفا کی بلندیوں پر چڑھی، پانی نہ ملا، پھر اتری اور دوبارہ دوسری جانب کچھ اس انداز میں روش سے چلی کہ منا نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ مروہ کی طرف چلتے ہوئے نشیب میں اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو حاجرہ علیہ السلام نے اس فاصلے کو دوڑ کر طے کیا۔ کل کی وہ حاجرہ کی دوڑ ہی آج کی صحیح ہے۔ مروہ پر چڑھ کر بھی کہیں پانی نہ ملا۔ بے قراری کی اس حالت میں صفا مروہ پر 7 مرتبہ چڑھنا اترنا ہوا۔ 7ویں چڑھائی تھی کہ کچھ آواز سنائی دی۔ 8 پر جب نظر گئی دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے۔ دوڑ کر آئیں تو جبرائیل امین نے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے اور پھر اپنا پر زمین پر مارا تو ایک چشمہ نمودار ہوا۔ ایک طرف جگر گوشے کی پیاس کی وجہ سے تڑپنے نے ممتا کا کلیجہ پھاڑ کر رکھا تھا اور دوسری طرف پانی ملنے کی خوشی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو فرد کے وہ فردوس دکھائے کہ بے جان پانی کو مخاطب کیا۔ گویا اماں بازبان حال کہہ رہی تھی کہ ماں کی ممتا دیکھ کر تو ابل پڑا ہے۔ اتنا ترس کھایا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہتے ہوئے باڑ بنائی، پانی جمع کر کے مشکیزہ بھرا اور جی بھر کر اپنے لال کو بھی پلایا اور خود بھی سیراب ہوئیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے افضل پانی۔ زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل، عمدہ اور اشرف ہے اور دنیا کے تمام پانیوں کا سردار اور زمین کے اوپر سب سے عمدہ اور مفید پانی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور مرغوب بھی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے یا حوض کوثر کا۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے افضل ہے۔ یہی وہ عظیم الشان چشمہ ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا اور یہی وہ بابرکت اور مقدس پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پلایا تھا۔ یہی وہ پاکیزہ پانی ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ قدرت کا یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے عظیم الشان تحفہ ہے، یہ مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے۔ دور اعظم میں زمزم کی خوبیوں پر تحقیق جاری ہے، لیکن آج بھی اطباء اور ماہرین حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کتنی خصوصیتوں، خوبیوں اور قوتوں سے نوازا ہے۔ زمزم میں ایسے مفید معدنیاتی عناصر، ادویاتی اجزاء شامل ہیں جن پر میڈیکل سائنس بھی حیران ہے۔ زمزم کا پانی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اور لازوال نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ پاک قیامت کے قریب تمام زمین سے میٹھا پانی خشک کر دیں گے، مگر زمزم کا پانی اس وقت بھی باقی رہے گا۔ زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس میں بو پیدا نہیں ہوتی، نیز اس میں بھرپور غذائیت اور ہر بیماری سے شفا بھی ہے۔ اس پانی کا ایک حیران کچھ کرشمہ یہ ہے کہ روز اول سے جاری و ساری ہے اور بالکل کمی نہیں ہوتی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادیوں، خشک ریتلے ریگستانوں اور مضبوط چٹانوں سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی باعث تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ جہاں دور دور تک آبی وسائل اور ذخائر موجود نہیں ہیں، وہاں زمزم کا کنواں نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کے پینے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ تمام لوگوں کو خوب سیراب کر رہی ہے۔ حرمین شریف میں موجود لاکھوں لوگوں کے علاوہ حجاج قرآن اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے افراد اسے اپنے ساتھ پوری دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یوں ہی زمزم کا پانی پوری دنیا کے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے حقائق کے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو اور حیرت انگیز فوائد سامنے آتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد عظیم الشان بابرکت پانی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیر زمزم میں ڈول ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زمزم کا پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا اور پھر اسی میں کلی فرما دی۔ بس ہم نے اس ڈول کا پانی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی زمزم کے
کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم زمزم کے کنویں سے خود پانی نکالنے کے لیے غلبہ کرو گے تو میں اپنے ہاتھ سے پانی نکالتا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ زمزم کو خوب سیر ہو کر کثرت سے پینا مستحب ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی نشانی یہ ہے کہ منافقین زمزم کو سیر ہو کر نہیں پیتے، لہذا تم جب زمزم کو پیو تو خوب سیر ہو کر پیا کرو۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل اور رحمت ہے کہ اس نے زمزم میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے زمزم کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور قیامت ہوتے رہیں گے۔ زمزم کی خوبیوں اور فضائل کے متعلق احادیث اور واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر صرف چند ذکر کریں گے جن سے اجمالی طور پر بہت سی خوبیوں اور فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں عام کی طرح غذائیت بھی ہے، طعام کی طرح یعنی کھانے کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرد کے لیے شفا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے تھے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے، اور جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے فوائد ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق دے۔